بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درود السلام اور اس کی تعداد پر استقامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا یقیناً بہت بڑی نیکی ہے، اور آپ جتنا زیادہ حضور پر درود پڑھیں اتنا فائدہ ہے۔ ہم اس بارے میں دو بزرگوں کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ درود تھوڑا پڑھا جائے یا زیادہ پڑھا جائے، لیکن اگر اس پر استقامت ہو، تسلسل ہو کہ انسان روزانہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے تو وہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اخبار الاخیار شریف میں اس واقعے کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ روزانہ رات کو عشاء کے بعد 3000 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ پکی استقامت تھی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، خواجہ صاحب نے 3000 مرتبہ درود شریف پیش کرنا۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے 3 دن آپ بارگاہ رسالت میں درود نہیں پیش سکے۔ 3 دن کے بعد آپ کے دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اور اس نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ باہر تشریف لے گئے۔ سلام دعا کے بعد اس شخص نے حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں عرض کی کہ جناب، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3000 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ یہ معاملہ تو میں جانتا تھا، میرا رب جانتا تھا یا میرا نبی جانتا تھا، میں نے تو کسی سے ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ بزرگ سے آپ نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ بزرگ کہنے لگے آپ پہلے یہ بتائیں آپ بھیجتے ہیں درود؟ انہوں نے کہا یقیناً۔ اس بزرگ نے کہا کہ آپ 3 دن سے ناغہ بھی ہو رہا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب غور کیا تو یاد آیا کہ ہاں 3 دن مصروفیات کی وجہ سے ناغہ بھی ہو گئے۔ اس نے پھر حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اس سے پھر پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں درود بھیجتا ہوں اور میرا ناغہ بھی ہو رہا ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں درود آپ پڑھتے رہے اور 3 دن آپ نے ناغہ کیا تو میرا نصیب جاگا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جان کائنات میرے خواب میں تشریف لے آئے، اور مجھے خواب میں تشریف لا کر حکم دیا کہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہو کہ جو تمہارا محبت برا درود و سلام کا نذرانہ آتا تھا 3 دن ہو گئے ہیں اس میں ناغہ ہو رہا ہے۔ اللہ، آپ سوچئے اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ اگر انسان استقامت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی بات، نہ صرف جو حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں عارف ہوں، میں اپنے درود پڑھنے والے کو پہچانتا ہوں۔ حضور سنتے ہیں، توجہ قائم کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہوتی ہے اس شخص پر، اور پھر انتظار ہوتا ہے کہ میرا امتی مجھ پہ درود بھیجے گا اس وقت۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اگر درود کم پڑھا جائے یا زیادہ، لیکن اگر اس میں استقامت ہو تو یقیناً کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں درود و سلام کی کثرت کریں، زبانوں پر درود و سلام کے نغمے لائیں، کثرت کریں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، لیکن استقامت کے ساتھ پڑھیں۔ یقیناً حضور کی محبت بھی قائم ہوگی، علم میں بھی اضافہ ہوگا، روحانیت بھی ملے گی، سکون قلب حاصل ہوگا، تمام پریشانیاں رد ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، غم ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں اجاگر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔